ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال سنت کے مطابق کیے، جنات باغات میں تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس کے اندر، من اساور کنگروں سے، من ذہب سونے کے، یعنی سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ ایک دوسری آیت میں فضہ کا لفظ بھی آیا ہے، اساور من فضہ چاندی کے کنگن۔ تو اب دونوں قسم کے آگے علماء نے لکھے کہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ سونے کے پہنتے ہو یا چاندی کے، جو جس کو پسند کرے گا اس کو اس قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا۔ دیکھیں اوپر جہنمیوں کا تذکرہ تھا اور یہاں پر اہل جنت والوں کا تذکرہ ہے، اہل ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال سنت کے مطابق کیے، یعنی جن کے عقائد بھی ٹھیک ہوئے اور اعمال بھی ٹھیک ہوئے، فرمایا کہ ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پر ان کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ شروع میں اس بات کا رواج ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو سراقہ بن مالک یہ 200 اونٹوں کی لالچ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے گیا۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو زمین میں دنسا دیتے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک اذا لبست سوار کسری، اے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی ان کے بارے میں۔ تو بعد میں جس وقت یہ مسلمان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جس وقت ایران فتح ہوا تو اس وقت ان کو سونے کے کنگن پہنائے گئے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے پوری ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرمہما علی ذکور امتی واحلہما علی اناس امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دی ہیں۔ اس وجہ سے مرد سونا نہیں استعمال کر سکتا، عورت استعمال کر سکتی ہے۔ مرد ریشم نہیں استعمال کر سکتا، عورت استعمال کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، عورت کے لیے لوہا، تانبا وغیرہ
ان چیزوں کی انگوٹھیاں پہننا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی عورتیں زیورات ہر قسم کا استعمال کر سکتی ہیں، شریعت نے انہیں اجازت دی ہے۔ مرد یہ صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اور اوپر جو نگینہ ہوتا ہے وہ مرضی ہے جس قسم کا ہو، اس کی گنجائش ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم گھڑی پہنتے ہیں، تو یہ گھڑی کا جو پٹا سا ہوتا ہے یہ پلاسٹک کا ہو، چمڑے کا ہو تو یہ جائز ہے، لیکن لوہے کا ہو تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ نماز بہرحال اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جو ہے جنت کے اندر ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ہے پاکیزہ بات کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مسئلہ یہاں پر بھی سمجھ لیں، دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر بعض خواتین بیٹھی ہوں یا دوست احباب وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوست کو کہہ دیتی ہے کہ کلمہ پڑھو، اور دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نہیں پڑھتا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دے کلمہ پڑھو تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم یا تو شرماتے ہیں یا پھر ہمیں آتا نہیں ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے دین کے مسائل میں ہمیں جھجک بالکل نہیں چاہیے، بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ ادارہ اسی وجہ سے کھولا ہے۔ اب دیکھیں مرد حضرات یہ تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے خطیب صاحب سے باتیں بھی کچھ سن لیتے ہیں دین کی۔ جیسے مردوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم، ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو، آپ اس مسئلے کو ایک چٹ پر لکھ کے اگر آپ اس کا جواب لینا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ اس ادارے میں بھیج دیں، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ کھولا گیا۔ فرمایا وَهُدُوء إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ہے پاکیزہ بات کی۔ وَهُدُوء إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ہے قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ،
وہ مسجد حرام جس کو ہم نے بنایا ہے للناس لوگوں کے لیے. اب دیکھیں اس میں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. صحابہ جب مسجد حرام نماز کے لیے جاتے تو کافر ان کو روکتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں نماز شروع کی تو کافروں نے دیکھا تو بہت مارا پیٹا ان کو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہی تھی تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ آئندہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ابو جہل مجھ پر حملہ کرتا تو آج فرشتے اس کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتے. تو فرمایا وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء برابر ہے، العاکف فیہ جو وہاں کے مقیم ہوں، والباد یا باہر سے آنے والے ہوں. تو اس وجہ سے مسجد یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے مسجد بنائی ہے وہ دوسرے کو روکے، وہ دوسرے کو نہیں روک سکتا. جب آپ نے اس کو وقف کر دیا ہے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نام پہ، اب یہ آپ کی اپنی جگہ نہیں رہی. تو اس وجہ سے کوئی شخص بھی چاہے وہ مسجد کا متولی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بندے کو کسی وقت میں بھی مسجد میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا. اگر روکے گا وہ گناہگار ہوگا. فرمایا وَمَن يُرِدْ اور جو ارادہ کرے فیہ حرم میں بِإِلْحَادٍ کجی کا، بظلم زیادتی کرتے ہوئے، نُذِقْہُ ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور یہ فرشتے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ کی مد میں ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، تو پھر اس صورت میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء 700 گنا دیا جاتا ہے، اور جس کا اس نیکی کے اندر زیادہ اخلاص ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ اس سے بھی زیادہ اس کے لیے ثواب لکھواتا ہے. تو وہ خواتین جو گھر سے قرآن کریم کا درس سننے کے لیے آتی ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں. تو آپ کے ایک قدم پر گویا کہ فرشتے 700 نیکیاں لکھتے ہیں، اور زیادہ اخلاص ہے تو پھر زیادہ لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ یا اللہ کی کوئی بندی یہ نیکی کا ارادہ کرے تو فرشتے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں. اس دن بھی ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ دیکھیں جب یہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ تو دل کا نام ہے نا، تو اب فرشتے دل کی بات کو تو نہیں جانتے،
تو پھر فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ اللہ کا یا اللہ کی کوئی بندی یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے، تو دائیں کندھے والا فرشتہ یہ لکھ لیتا ہے کہ میری بندی نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو اٹھتی ہے، تو بائیں کندھے والا فرشتہ یہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو اس حرم میں زیادتی کا ارادہ کرے گا، کجی کا ارادہ کرے گا، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔